सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाते कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो लेकिन इसराफ नहीं करो, हद से ज्यादा नहीं खाओ। खाना जहाँ अल्लाह की नेमत है वहाँ उसका ज़ायदा ज़रूरत इस्तेमाल जो है वो इंसान के लिए बाइस ज़हमत है, बहुत सी बीमारियों का सबब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब तक भूख लगी ना होती थी खाना खाते नहीं थे, और अभी कुछ भूख बाकी होती थी तो खाने से हाथ खींच लेते थे। तो इसलिए अगर हम तो इंशाअल्लाह खाकर बीमार नहीं होंगे। इसके बारे में हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? सबसे पहली बात तो कि जो खाओ हलाल हो, पाकीज़ा हो, उम्दा हो, साफ सुथरा हो, और फिर खाकर अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, शैतान के तरीकों की पैरवी न करो। ठीक है, शैतान के तरीके नहीं तो फिर रहमान के तरीके क्या हैं? तो खाने पीने के मामले में हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? वो क्या अदब आदाब है जो हमें मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए ताकि हमारा खाना पीना भी इबादत बन जाए। तो आइए देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या मिसाल कायम की है। सबसे पहले तो ये कि जिस रब ने हमें ये सब कुछ दिया है, खाते वक्त उसको याद रखा जाए, उसके नाम से खाने की इब्तिदा की जाए। मिसाल के तौर पर हजरत इब्ने अबी सलेमा ही बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था और मेरा हाथ प्लेट में घूमता था, जैसे बच्चे आमतौर पे खाते हैं, कभी कहीं से लगा लिया, कभी कहीं से उठा लिया, जो पसंद आया वो निकाल लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ऐ लड़के, बिस्मिल्लाह पढ़ और अपने दाहिने हाथ खा। आप उन्हें खाने का अदब सिखा रहे हैं, तो वालिदैन का फर्ज है कि वो बच्चों को खाने के इस्लामी तौर तरीके सिखाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और सुन्नत बताएं। और वो क्या है? नंबर 1 बिस्मिल्लाह पढ़कर, नंबर 2 दाएं हाथ के साथ, और नंबर 3 अपने सामने से, दूसरों के सामने से नहीं, बर्तन के बीच से नहीं। फिर इसी तरह हजरत आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो वो बिस्मिल्लाह पढ़े। अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो फिर बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु पढ़े, यानी दरमियान में क्या कहे कि अल्लाह के नाम से, क्योंकि वही अव्वल वही आखिर है, यानी अव्वल व आखिर अल्लाह ही का नाम है। अगर शुरू में भूल गए हैं तो बीच में अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं। फिर इसी तरह खाना खाने के बाद जब दस्तरखान लपेट दिया जाता तो हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह गैर मकफियन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। तर्जुमा है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, बहुत ज्यादा तारीफ, उम्दा, बाबरकत, न उससे किफायत की गई है और न ही ए हमारे परवरदिगार हम इस खाने से मुस्तगनी हैं, यानी हम तेरी तारीफ का हक भी अदा नहीं कर सकते और ये खाना भी हमारी जरूरत है, हम इससे बेनियाज नहीं रह सकते, यानी न तुझसे बेनियाज रह सकते हैं और न तेरी नेमतों से। इसलिए जब तेरी नेमत इस्तेमाल कर रहे हैं तो तेरा नाम भी जरूर लेना चाहते हैं। फिर इसी तरह एक और दुआ भी है, खाने के आखिर में पढ़ी जा सकती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। इसी तरह हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो खाने के ऐब नहीं निकालते थे, जो सामने आता खा लेते अगर पसंद होता, और अगर पसंद नहीं होता तो खाने में नुक्ताचीनियां नहीं करते, खाने के ऐब नहीं निकालते थे। फिर इसी तरह बसा औकात बहुत से लोग मिलजुल कर खाना खा रहे होते हैं तो उसमें खुसूसी तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ अपने ही लिए अपनी पसंद की चीजें न निकाली जाएं या समेटी जाएं, बल्कि दूसरों की रियायत रखते हुए खाया जाए। फिर इसी तरह ये कि दाएं हाथ से खाने का एहतमाम जो है वो बेहद जरूरी है। एक शख्स ने कहा कि मैं दाएं हाथ से नहीं खा सकता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नाराजगी का इजहार किया, यानी
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا جائے، اور اگر ہمیں بچپن سے کچھ ایسی عادتیں پڑ چکی ہیں تو ان خراب عادتوں کو بطور خاص اپنی زندگی سے نکال دیا جائے تاکہ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین کرتے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ برکت کھانے کی پلیٹ کے درمیان میں اترتی ہے، لہٰذا کناروں سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ۔ یعنی جب بہت سے لوگ اکٹھے کھا رہے ہوں تو اپنے اپنے سامنے سے کھائیں، بیچ سے نہ کھائیں، اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ٹیک کھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کھانا کھانے جب آپ بیٹھتے تھے تو ایک پاؤں اٹھا کر اور ایک بچھا کر بیٹھتے تھے، تکیہ لگا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ کھجوریں تناول فرما رہے تھے، یعنی دو زانوں بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے انگلیاں وغیرہ چاٹ لینی چاہیے، اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو انسان کے نظام انہضام میں تیزی پیدا کرتی ہیں یا اس میں مددگار ہوتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی ہے، کیونکہ وہ کھانا جو انگلیوں کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے اس کو بھی ضائع کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی لالچ کی بات ہے یا بہت ویل لگتا ہے کہ آپ انگلیاں چاٹیں، لیکن نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، اور کھانے کی ایک طرح سے قدردانی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو وہ اپنی انگلیوں کو چاٹنے سے پہلے صاف نہ کرے، یعنی پہلے ٹشو وغیرہ سے نہ صاف کیا جائے بلکہ پہلے اس کے ساتھ لگے ہوئے کھانے کو لکھ کر لیا جائے۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے دیکھا، آپ 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے، یعنی یہ سارے کے سارے ہاتھ نہیں بیچ میں ڈال رہے تھے بلکہ 3 انگلیوں کا استعمال کر رہے تھے، اور جب آپ فارغ ہو جاتے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو بھی چاٹنے کا حکم دیا، یعنی کھانا کے بعد اس کو بھی اچھی طرح صاف کیا جائے۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے، وہ جو تم کھا چکے ہو یا وہ جو تم بچا کے پھینک رہے ہو۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے تو حسب ضرورت نکالا جائے، جہاں آپ کو کھانا ہے زائد نہ نکالے، لیکن بسا اوقات انسان نکال لیتا ہے لیکن اس کا دل نہیں چاہتا پھر کھانے کو، تو ایسی صورت میں بھی کسی اور کو کھانے میں شریک کر لے، یا یہ ہے کہ جب کھا چکے تو کچھ حصہ چھوڑ نہ دے۔ پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھوئے جائیں، یعنی ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی۔ پھر اسی طرح اکیلے کھانا کھانے کی بنسبت مل کر کھانا زیادہ پسندیدہ ہے اور اس میں برکت بتائی گئی۔ پھر اسی طرح کھانے کے علاوہ پینے کا بھی خاص ادب بتایا گیا کہ پانی پیتے وقت پانی کے گلاس میں سانس بلکہ 3 سانس میں پانی پیا جائے، دائیں ہاتھ سے پیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے، بیٹھ کر پیا جائے، 3 سانس کے ساتھ، یعنی 3 دفعہ روک کر پانی پیا جائے، اکٹھے ہی نہیں سب کچھ پی لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی بار یعنی ایک سانس میں اونٹ کی طرح نہ پیو، بلکہ 2-3 سانس میں پیو، یعنی اگر دو کی بھی اجازت ہے مگر ایک سانس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں انسان گلاس خالی کر دے یا کپ خالی کر دے۔ اور صرف پانی نہیں، کوئی بھی جو پینے کی چیز ہے اس میں اسی سنت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب پانی پی چکو تو پھر الحمدللہ بھی کہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک وغیرہ کو پینے سے منع کیا، یعنی کسی ایسے برتن سے نہیں پینا چاہیے کہ جس کے اندر سے نظر نہ آ رہا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اسی طرح بوٹلز کو منہ لگا کر پینا اور پھر اس میں باقی پانی چھوڑ
کا وہ بیکٹیریا کی افزائش کا سبب بنتا ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع کیا، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ انسان جب سانس اندر لے کے جاتا ہے تو آکسیجن اندر جاتی ہے، جو باہر نکالتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے، اور وہ ایک زہریلی گیس ہے۔ اس کو جب کھانے کے اوپر پھونکتے ہیں تو کھانے کے اندر ناپسندیدہ اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں یہ سنت سکھائی کہ اس چیز سے پرہیز کیا جائے۔ پھر اسی طرح چلتے پھرتے ہوئے کھانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی گھوم کر یا کھڑے ہو کر کھایا پیا جائے تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے باقاعدہ جگہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ مجبوراً کھڑے ہو کر بھی کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ کھلانے والا یا پلانے والا پہلے دوسروں کو سرو کرے اور سب سے آخر میں خود اپنے لیے اہتمام کرے۔ تو یہ چند ایک سنتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے بارے میں بتایا۔